ایک بندہ بڑی پیاری نعت پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری، میں بھی سٹیج پہ موجود تھا. تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار آج تو مزہ آ گیا، کلام سننے کا لطف آ گیا. تو کہنے لگا اس نے 40,000 بھی لیا ہم سے. تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے، اگر اس نے لے ہی لیا ہے نا تو تمہیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنی اچھی وہ نعت پڑھ رہا ہے نا، میرے خیال میں 40,000 بھی تھوڑا ہے، اس کو زیادہ دینے چاہیے. اور اگر اس نے لے لیے اب دے دیے تو اب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو مزہ لینا چاہیے کہ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے. وہ جو لے دے رہا ہے وہ اللہ اس سے حساب لے لے گا نا خود ہی قیامت میں. یہ ہم بھی شکوہ کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان شکووں میں آ کے ہم نے نعت تو نہیں نہ چھوڑ دینی، حضور کا ذکر تو نہیں نہ چھوڑ دینا. اب اس کے نیچے آ کے وہ اپنا ذائقہ لینا. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں. میں مسجد نبوی شریف میں نا سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا. اب تو میرے جیسے بندوں کو نقاب کر کے جانا پڑتا ہے نا، اس وقت ذرا جلدی چلے جایا کرتے تھے، موقع مل جاتا تھا. تو میں نا بابو سلام سے داخل ہوا تو ایک بابا جی بڑے سادے سے، پگڑی بھی سادی، طبیعت بھی سادی، تو اپنی موج میں وہ جا رہے ہیں. مواجہ شریف پہ حاضر ہوئے تو اس نے کہا چل حاجی نکل. دھکے دیتے ہیں نا، ان کی موج ہے، وہ دھکے دے رہے تو بابا بڑا راضی ہے. یعنی طبیعت بتاتی ہے جس نے راضی رہنا ہوتا ہے، جس کا دل کرتا ہے راضی رہنے کو، اللہ توفیق بھی دے ہی دیتا ہے. اور کچھ بیچارے دنیا میں آئی پریشان رہنے کے لیے، ان کا پروگرام ہی نہیں خوش ہونے کا، اللہ ماشاءاللہ. ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، ادھر سے بھی ٹینشن ادھر سے بھی ٹینشن. کوئی ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن، نہ ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن، پریشان ہی رہتے ہیں، مزاج بن جاتا ہے. بابا جی بڑے فریش تھے، بڑی طبیعت ٹھنڈی. اس نے دھکے دیے، کہا چل حاجی اللہ. تو بابا پتہ کیا کہتے کہتے تیری خیر ہوئے پہرے دارا، اے روزے دی جالی چوم لین دے. تو وہ کہتے چل نکل. کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لین. میں نے اس بابا جی سے بڑی تربیت لی، میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. وہ پھر اس نے تیسرا دھکا دیا، چل نکل. پاپا پھر کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی. اور وہ بندہ بالکل عربی النسل تھا جو دھکے دے رہا تھا. باہر نکلے، مجھے بھی دھکا دیا بابا جی کو. ہم باہر نکلے تو میں کہا بابا جی انہوں کو تو تہاڈی بھی سمجھ آندی سی. کہندا پتر مینوں بھی پتہ ہے، میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا، اور مینوں پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی. مینوں پتہ ہے انہوں کی پتہ، میں تے پنجابی چ لگا اپنا. تو بھئی جس نے رانجھا راضی کرنا ہے نا، اس نے رانجھا راضی کر ہی لینا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کہتے ہیں بیٹے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، چل سنا میرا پتر. وہ بچے نے اس کو قصیدہ سنایا تو بابا جی 10 روپے دے کے اپنا رانجھا راضی کر کے نکل گئے. جس نے اعتراض کرنا ہے وہ سارا دن اسی چکر میں پڑا ہوا ہے، نے 50 لیا ہے، اے 40 لیندے نا. او بھائی تو جو لیتا ہے نا تو اس کو جان چھوڑ. تو یہ دیکھ کے تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا، تو رسول اللہ کی بات سن. اب سننا تو انہی سے ہے نا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق ہدایت عطا کرے، یہ پیسے لینے والے سیانے ہو جائیں. اور سارے لیتے بھی نہیں، تو ان سے سن لیا کر جو نہیں لیتے. سن تو صحیح نا، اپنا رنجا تو راضی کرنا، شوق تو بیدار کر، طبیعت میں ٹھنڈک تو پیدا کر. میرے رسول کریم علیہ السلام کی جو شانیں ہیں، حضور کی جو رفعتیں ہیں، نبی پاک کی جو بلندیاں ہیں، رسول پاک کی جو حضور کو اللہ نے اکرام دیا ہے، وہ گلاب کی طرح طبیعت کو مہکا دیتا ہے. جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی. ہمارے حضرت صاحب کا طریقہ تھا، کوئی حضور کی شان والی روایت پڑھتے نا تو رات کو کتاب پہ نشانی لگا لیتے، اور صبح نا وہ کتاب پکڑی ہوتی تو کہتے ادھر آ بھائی یہ دیکھ کیا لکھا ہے قاضی ایاز صاحب نے، یہ دیکھو کیا لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری سفارش پر نا 70,000 امتیوں کو بغیر حساب کتاب ہی جنت میں داخل کر دے. یعنی ان سے کھڑا کر کے پوچھے گا بھی کوئی نہیں کہ کیا کیا 70,000 بغیر حساب کتاب. یہ دیکھو کتنی شان والی بات. تو وہ ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے نا اپنے دل کو، تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جاتے تھے. ایک بات سننا تو طبیعت پھولوں کی طرح مہک جاتی. ایک حدیث پڑھتے تھے تو اسی کے سکون میں رات کو سو جاتے تھے. پروگرام بنائے کہ حضور کی جب تعریف ہو، جب موقع ہو تو پھر طبیعت ٹھنڈی ہو. سنیں میں نے کہا 2-4 قدم عرش بری ہے. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا. نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا پھر واپس کر لیا. اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا، تو وجہ کیا تھی؟ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟
تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپ کے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا, کیا تھا؟ اور ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ نے نیچے کر لیا. تو نبی کریم فرمانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمی اللہ لمن حمیدہ, اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی. نظر اٹھی تو جنت میں, تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں. تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں. حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کروں تو میرا جنت تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں, اور ذرا میں نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے. یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا. تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا. صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے نے تجسس سے کھیل اٹھے. تجسس سے ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے. تو محبوب فرمانے لگے اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. او بھائی میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پہ شکوہ کرنا, کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے. تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا, کوئی آنے والا آیا, اس نے مجھے جگایا. اور جو لفظ ہیں حدیث میں بڑے شاندار ہیں. محبوب فرمانے لگے جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اللہ آپ کی ملاقات کا شوق. یہاں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض لوگوں کو, پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی حضور تو حضرت جبریل سے مل کے واپس آ گئے. حضرت جبریل سے مل کے نا نبی کریم واپس آ گئے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر حضور اللہ سے مل لیں تو کسی بندے کا اس میں نقصان کیا ہے؟ کوئی کیا مطلب ٹینشن کس بات کی ہے؟ اتنی پریشانی, اتنی موٹی کتابیں لکھ دی کہ نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا, حضرت جبریل سے ملاقات کر کے حضور واپس آ گئے. یعنی میں سمجھنا چاہتا ہوں, میری سمجھ میں آیا نہیں, میں نے بڑی عقل دوڑائی ہے کہ اگر حضور اللہ کو مل لیں ملاقات ہو جائے. قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, قیامت کے دن چہرے چمکیں گے اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. میں بھی کروں گا انشاءاللہ, آپ بھی کریں گے.